بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت سنہ سیریز کے نام سے یہ ایک ہماری ڈیلی لائف میں دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عبد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت نماز میں رہیں یا آپ ہر وقت چیریٹی کرتے رہیں یا آپ ہر وقت جو ہے وہ ذکر اذکار کرتے رہیں۔ عبد کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے راستہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا اس کو فالو کیا جائے۔ تو جیسے ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کا کھانا بھی آپ کی عبادت بن سکتا ہے، آپ کا پینا بھی آپ کی عبادت بن سکتا ہے، آپ کا ورکنگ آورز جو 8 گھنٹے یہ بھی آپ کی عبادت بن سکتا ہے۔ تو اس کو لے کے ایک پوری سنہ ریوائول سیریز کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے جتنی سنتوں کو کور کر سکے کریں گے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ ہی توفیق دیتے ہیں بے شک، میری تو کوئی بات نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کسی ایک بندے نے بھی آپ کی وجہ سے یہ سنت ریوائیو کر لی تو میں اور آپ پا رہے ہیں، مجھے اور آپ کا وہ ساری عمر کا ثواب اس کا میرے اور آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی، اس لیے ہم ان ایونٹس کو لے کے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، ہر ایک چیز میں دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز این ایگزامپل فار آل آف اس۔ اللہ نے بھیجا ہی ان کو اس دنیا میں اس لیے تھا کہ ان کے طریقے دیکھو۔ قرآن از اے مینول وچ یو ہیو ٹو فالو، ایگزامپل از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واٹ واز دا کریکٹر، ان سے پوچھا جب واٹ واز دا کریکٹر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قرآن واز دا کریکٹر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کہ ایک چلتا پھرتا قرآن اگر آپ نے دیکھ لیں وہ اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے ہر کی بھی کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، ہر چیز میں فائدہ ہی ہے۔ اور اب میڈیکلی بہت ساری چیزیں پروو بھی ہوتی جاتی ہیں اس کے سنتوں کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو آج جو سنت ہیں وہ انسان کے جب دنیا میں تو وہ آتا ہے تو وہ سنتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ بیبی جب آتا ہے اس کی کیا سنتیں ہیں۔ اور اس میں بیسیکلی آپ کو سب سے پہلے یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہم اکثر ان چیزوں کو دنیاوی طور پہ کر جاتے ہیں لیکن اس نیت سے نہیں کرتے کہ سنت ہے، تو اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ بچے پہ بھی اس چیز کا اثر پڑے گا۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بیبی گرل یا بیبی بوائے گفٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مرضی میں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میری مرضی میں جس کو بیٹا دوں، جس کو بیٹی دوں، اور جس مرضی جسی کو چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دوں، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 سنت جو ہے وہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے رائٹ کان میں اذان دینی ہے، نمبر 1، تاکہ اس کے پہلے کلمات جو سنے دنیا میں آتے ہوئے وہ توحید کے سنے۔ اذان توحید کے اوپر ہے ساری، اللہ کی بڑائی ہے، توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور فلاح کی طرف، راستے کی طرف بلایا گیا، تو آپ نے رائٹ کان میں اس کی اذان دینی ہے۔ یہ سنت نمبر 1 ہے، برتھ کی بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، سنہ آف برتھ۔ نمبر 2، تہنیک کرنی ہے آپ نے۔ تہنیک جس کو ہم اردو میں گٹی کہتے ہیں، میرے خیال سے گٹی کہتے ہیں، کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریفر کرتے تھے کہ عجوا کھجور لے کے اس کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیدائش ہوئی بچے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لی، اپنے منہ مبارک میں ڈالی، اور وہ پھر اس کے بعد اس بیبی کے، حضرت ابو موسیٰ کے بیٹے کے یا بیٹی جو بھی تھی ان کے منہ میں ڈالی، اور ان کے لیے دعا کی کہ، اور سوری بیٹے تھے، اور ان کا نام ابراہیم رکھا، یعنی کہ نام بھی حضور نے ہی تجویز کیا تھا۔ تو دوسری تہنیک یا آپ گٹی کہہ لیں، نہیں اویلیبل آپ کے پاس کھجور اس وقت، تو ہنی، میٹھی چیز کوئی بھی ہو جو آپ اس بچے کے منہ میں ڈال سکیں۔ اور اس میں ذرا خیال یہ کر لینا چاہیے کہ کسی ایسے انسان سے دلوائیں جو نیک آدمی ہو۔ کیوں؟ اب وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے منہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹھی گئی ہوگی، ماشاءاللہ۔
اور یہ دوسری سنت ہے جو ہم نے اپنانی ہے آن دا ڈے when the birth is taking place. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ نے نام پہلے سے سوچا ہوا ہے، یہ تیسری سنت بتا رہا ہوں، نام پہلے سے سوچا ہوا ہے تو آپ فرسٹ ڈے اناؤنس کر دیں، فرسٹ ڈے آپ اناؤنس کر دیں. جیسے حضور نے ابو موسیٰ کے بیٹے کا نام پہلے دن ابراہیم رکھ دیا تھا. اگر فرسٹ ڈے اناؤنس نہیں کیا، کنفیوژن ہے نام کے اندر کہ یار کسے پوچھوں، کیا مدر کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے، سب سے زیادہ حق ویسے مدر کا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ انہوں نے 9 مہینے کی تکلیف برداشت کی ہے، خاتون کا حق سب سے پہلے. پھر آپ کے پیرنٹس ہیں ان سے پوچھیں، یا جو بھی آپ کا آپس میں معاملہ ہے اس سے پوچھیں. نام تجویز کر دیا اگر پہلے سے سوچا ہوا تھا تو پہلے دن ہی اعلان کر دیں، ورنہ پھر سنت کے مطابق 7th ڈے پہ اعلان کریں، بیچ میں 6 دن خاموش رہیں. آپ نے نام سوچ لیا، بات ختم ہو گئی. اگر پہلے دن نہیں اناؤنس کیا پھر 7th ڈے اناؤنس کریں. یہ تیسری سنت ہے، 7th ڈے کی سنت ہے یہ، کہ نام اناؤنسمنٹ یا تو فرسٹ ڈے ہوگی یا 7th ڈے پہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور چوتھی سنت یہ ہے کہ 7th ڈے پہ ہی آپ نے بیبی کے جو ہے نا عقیقہ کرنا ہے. عقیقے میں یہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ فار بیبی بوائے 2 sheeps اور بیبی گرل 1 sheep. تو بیبی بوائے کے لیے 2 sheeps ہیں اور بیبی گرل کے لیے 1 sheep ہے، یا 2 بکریاں ہیں یا 1 بکری ہے، جو بھی آپ جیسے بھی کر لیں. لیکن ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، عقیقہ پہلے تو کرتے ہی نہیں ہیں. اگر کرتے بھی ہیں تو صرف لڑکے کا کرتے ہیں. وہ ایک عجیب سی سوچ ہمارے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، لڑکی کو شاید بوجھ ہے دنیا میں ہمارے اوپر. یہ کفار کی سوچ، مشرکین کی سوچ. آج اسی طرح راوی کے پول میں کوئی بچی پھینکی جا رہی ہے، کوئی گاربیج کین سے بچی مل رہی ہے. انفارچونیٹلی یہ اور زمانہ جاہلیت میں کیا فرق ہے؟ جن کے خیالات ہی ہوں گے انہوں نے عقیقہ کرنا ہے آپ کے خیال سے، لیکن ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے. تو عقیقہ از آن 7th ڈے. اگر نہیں ہوا کہ کسی نے اپنے بیبی کا نہیں کیا، لیٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں، بعد میں بھی کر سکتا ہے. میں انسان کو جانتا نہیں 40ویں یا 50ویں سال پہ جا کے اپنے بچوں کا عقیقہ، کیونکہ ان کو علم اس وقت آیا تھا تو انہوں نے کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے نا اسی دن آپ نے بیبی کے، یہ 5ویں سنت آ گئی، بیبی کے جو ہے نا سرکمسیژن اس کو کہتے ہیں، یا آپ ختنے کہتے ہیں اردو میں، یہ کروانے. 7 ڈے کی بات ہے یہ. اور اس کے جو اب سائنس فائدہ بتاتی ہے کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جو ہیں، STDs جن کو کہتے ہیں، وہ سرکمسیژن کروانے سے بعد میں اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز نہیں لگتی. یہ سائنس سبق کہتی ہے اس بات پہ. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ معاف کرے، ایک تو وہ جو جلد ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے آپ کی باڈی پہ، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو اتروا دو، تو وہ اتروا دی جائے گی. اور 7 ڈے پہ یہ سنت ہے. اور پھر آخری سنت کیا ہے 7 ڈے کی، جو نمبر 6 ہے. یہ بھی 6 سنتیں بنتی ہیں ٹوٹل برتھ کی، کہ آپ نے بیبی کو ہیڈ شیو کرنا ہے. بیبی کا پورا ہیڈ جو ہے وہ شیو کرنا ہے، اور اس کے مطابق اس کے جو بال ہیں وہ کٹے کرنے ہیں. اگر آپ کا زعفران اویلیبل ہے، سیفران جس کو کہتے ہیں انگلش میں، تو بیبی کے پورے سر پہ زعفران مل دیں اگر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، مل جاتا ہے، ویسے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے لیکن مل جاتا ہے. لیکن سنت ہے، سنت کے لیے اگر کر دیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو زعفران لے کے آپ بیبی کے سر پہ مل دیں. جب وہ اس کی وہ ہو جائے، بالڈ ہو جائے، وہ جب مطلب ٹینڈ ہو جائے، اور وہ جو بال اترے ہیں اس کے مطابق آپ نے ویٹ کرنا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے چاندی یا سونا صدقہ کرنا ہے. آپ پیسے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پیسے کرنا چاہیں، کیونکہ آج کل چاندی سونا اس طرح تو نہیں ملتا، تو پیسے کر دیں. تو یہ 6 سنتیں ہیں. اور اس میں ایک سنت کے اندر میں آپ کو وہ بات بتانا بھول گیا کہ حضرت یہ جو عقیقے کی سنت خصوصی طور پہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیسیکلی بچے کا صدقہ ہے.
ٹھیک ہے نا. اور ابن القیم رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک رینسم ہے بچے کا. جیسے حضرت اسماعیل کا رینسم ہوا تھا نا کس سے؟ اس ریم سے جس پہ حضرت ابراہیم نے ان کو رکھ دیا تھا کاٹنے کے لیے. تو اللہ کے لیے، اور یہ اللہ سے قریب کرتا ہے بچے کو. عقیقہ بچے کو اللہ سے قریب کرتا ہے. تو 6 سنتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں گے ہم انشاءاللہ. اور آنے والے دنوں میں کسی کا بھی بیبی پیدا ہو انشاءاللہ تو وہ کوشش یہ کرے کہ اس 6 سنتوں کو اپنائے. پہلی میں دوبارہ جلدی سے ریپیٹ کر رہا ہوں. فرسٹ از کہ نمبر 1 کہ آپ نے پہلے دن نام رکھنا ہے یا 7 ڈے نام رکھنا ہے. اذان دینی ہے رائٹ ہینڈ ایئر میں. پھر اس کے بعد 7 ڈے پہ آپ نے صدقہ وہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے. بیبی بوائے ہے تو 2، بیبی گرل ہے تو 1. 7 ڈے پہ آپ نے سرکمسیجن کرانے ہیں. پھر اس کے بعد 7 ڈے پہ آپ نے اس کی بالڈ کروانا ہے اس کے. اور اس کے مطابق اس کے بالڈ اگر سیفران یا زعفران لگا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کے سر پہ لگا دیں. اس میں کوئی حکمت ہوگی مجھے اور آپ کو نہیں پتہ. اور یا پھر جو ہے اور اس کے بال کے مطابق اس کا صدقہ دے دیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس بچے کے اندر اللہ تعالیٰ بہترین جو ہیں وہ کریں گے اس کی. اور پھر آگے ظاہری بات ہے پیرنٹس کا کام ہے، پیرنٹس اس کی پرورش کیسے کرتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب مطلب کہ آپ سنت پوری کریں لیکن پھر آگے کی سنتیں پوری نہ کریں تو وہ بھی ایک غلط بات ہے. تو اس لیے یہ صرف برتھ سے شروع ہیں، تو جو آگے آتا جائے گا اس کو انشاءاللہ فالو کرتے جائیں گے. تو یہ آج یہ برتھ کی سنتیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر آگے کی سٹیجز کی سنتیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.